قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ تو سب کو نظر آتے ہیں، باطنی گناہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے شیخ، میں جن کا غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پہلے اسٹرکچر بنتا ہے، کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا پہلے اسٹرکچر بنتا ہے، اس کے بعد اس میں فنیشنگ کی جاتی ہے، اور وہ فنیشنگ مرتے دم تک ہوتی رہتی ہے۔ پہلے اسٹرکچر کھڑا ہوا، اس کے بعد پلستر ہوا، اس کے بعد ٹائلیں لگی، اس کے بعد ماربل لگا، پھر المونیم کے دروازے اور کھڑکیاں لگی، پھر اس کے بعد صوفے اور کارپیٹ اور قالین آئے، پھر اس کے بعد اے سی لگا، پھر اور چیزیں لگی۔ یہ فنیشنگ جو ہے یہ چلتی رہتی ہیں۔ سال نہیں گزرا، یہ ماربل ہٹاؤ دوسرا لگاؤ جی، یہ ٹائل ہٹاؤ جی دوسری لگاؤ، ٹائلیں گر گئی اب یہ بدلی کر دو، تو وہ توڑ پھوڑ اکھاڑ پکھاڑ چلتی رہتی ہیں۔ اسٹرکچر ایک دفعہ بنتا ہے، بس اسٹرکچر ایک دفعہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ پہلے شریعت کا اسٹرکچر بنوا لو، اور اندر کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا، ٹوٹتا پھوٹتا رہے گا، وہ معاملہ ہوتا رہے گا، لیکن پہلے اسٹرکچر شریعت کے مطابق بنا لو۔ شریعت کے مطابق کیا بنے گا اسٹرکچر؟ فرمایا سر کے بالوں سے شروع کرتے ہیں کہ سر کے بال ہمارے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بال رکھے اور کانوں کی لو تک رکھے، صرف کانوں کی لو تک، بس اس سے بڑے نہیں رکھے۔ ٹھیک، یہ سنت کے مطابق بال رکھنا ہو گئے۔ وقت کے علماء، وقت کی شارع اولیاء جو ہو اس پر چلنا چاہیے۔ وقت کے علماء کہتے ہیں کہ اس وقت لمبے بال رکھنا فساق اور فجار لوگوں کا شیوا ہو گیا ہے۔ فاسق اور فاجر قسم کے لوگ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، عورتوں کی طرح چوٹیاں باندھتے ہیں، باقاعدہ ربڑ بینڈ پیچھے لگاتے ہیں عورتوں کی طرح۔ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اتارے گا اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب یہ لمبے لمبے بال اتنے لمبے کے پیچھے کمر تک جا رہے ہیں، یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ اس نے نقل اتاری تو کس کی؟ عورتوں کی اتاری۔ فرمایا جو مرد عورت کی نقل اتارے اس پر خدا کی لعنت، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اسی طرح جو عورت مرد کی نقل اتارے اس پر خدا کی لعنت۔ جس طرح آج عورتیں مرد کا لباس پہن رہی ہیں، مردوں کا لباس پہن رہی ہیں، پینٹ پہنتی ہیں، یہ مردوں کا لباس ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا لباس ہے۔ مردوں کا بھی ہے لیکن غیر مسلموں کا، مسلمانوں کا نہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان کا لباس جو ہے وہ تو ڈھیلا ڈھالا ہے، اس کے اندر اتنی تنگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں پوچھا کہ ایک عورت مردوں